فیاض الحسن چوہان اپنے چیف منسٹر کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. نہیں یہ غلط ہے. ہیں تو وہ چیف منسٹر پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہیں. فواد چودھری پی ٹی آئی کے منسٹر ہے, فیاض الحسن چوہان بھی پی ٹی آئی کے منسٹر ہے. انسٹیڈ آف سیئنگ دیز تھنگز پبلکلی مجھے بتائیں اس سے فائدہ کیا ہوا؟ فواد کا ہے یا چوہان کا ہے, صاحب کا ہے, کیا فائدہ ہوا؟ سو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے, دس از ویری سیریسلی ڈس لائک. عمران خان ریئلی ڈس لائکس دس, سینئر پارٹی پیپل ڈس لائک اٹ, اور ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے, پارٹی کی امیج کو ڈیمیج کر رہے ہیں. جب فواد نے خط لکھا بزدار کے خلاف تو انفارمیشن منسٹر جو ہیں فردوس عاشق کیوان صاحبہ, ڈیفیکٹو انفارمیشن منسٹر, انہوں نے کہا کہ جو لوگ عثمان بزدار کے خلاف بول رہے ہیں وہ در حقیقت پرائم منسٹر عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں اس سے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ کم بولنا چاہیے لوگوں کو. اس طرح کی باتیں پھر آگے بڑھ جاتی ہیں. مگر نہیں, پی ایف سی کا خط لکھنے سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اس پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کریں. بائی دی وے ان کور کمیٹی میٹنگ پرائم منسٹر ایگریڈ وتھ فواد کے, تم صحیح کہتے ہو, میں بھی سمجھتا ہوں کہ پی ایف سی کے تھرو ہی پیسے بٹنے چاہیے. نہیں, لیکن جو کرٹیسزم اس نے عثمان بزدار پہ کیا اس کا پرائم منسٹر نے کیا جواب دیا؟ دیٹ از رانگ. دیٹ شوڈ ہیو بین ڈن. پرائم منسٹر نے اس پہ کوئی رسپونڈ کیا؟ پرائم منسٹر نے یہی بات کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آپس میں جو ایشوز ہمارے آپس میں ہیں لوگوں کے ساتھ ود ان دا پارٹی, دے شوڈ اسٹے ود ان دا پارٹی. اچھا, لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا نا جہانگیر خان ترین صاحب کہ آپ کا نام اتنا لمبا ہے اسی لیے مجھے سمجھ آئی کہ جے کے ٹی لوگوں نے اسی لیے انوینٹ کیا ہے کہ مطلب اٹ بیکمز ایزی ٹنگ ٹرننگ. دیکھیں آپ کی جو فالٹ لائنز ہیں, کہیں فیاض الحسن چوہان, کہیں انفارمیشن منسٹر, کہیں فواد چودھری, وہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں نا. نواز شریف کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا تھا, وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولتے تھے. نواز شریف کی پارٹی از اے ویری اولڈ پارٹی, had been governing Pakistan for since 1985. ہماری ایک نئی پارٹی ہے made up of people who have come in from different parties. It's a new coalition. It takes time to settle down. And we are settling down. We will settle down even more. آپ نے فکر نہ کریں, یہ اسی طرح ہوتا ہے, سیٹل ڈاؤن کر جائیں گے and these fault lines will disappear انشاءاللہ, یا ریڈیوس تو ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی بھی پارٹی ہے جس میں اربن کمپوننٹ ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, یہاں انٹرنل کھل کے ڈبیٹ بھی ہوتی ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب ہم نے دیکھا جب بات کرتے تھے, ہمیں ایک دو دفعہ کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ, تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان سے, یہ بھی عمران خان کو تو لوگ کھل کے حملہ کر کھل کے بولتے ہیں اور اندر کی ڈسکشن باہر نکل جاتی ہے. سم ٹائمز آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ ہیپنس ٹو بی اے جرنلسٹ, اس کو آپ کو بات بتا دیتے ہیں, وہ لیک ہو جاتی ہے. سو یہ بالکل صحیح بات ہے. ایک ہم ڈائیورس پارٹی ہیں, نئی ہیں, اس کے علاوہ کلچر از ٹوٹلی ڈیموکریٹک. مطلب میٹنگ میں پرائم منسٹر کے ساتھ جو مرضی بات کرو, ہی نیور مائنڈ دیٹ, وچ از اے گریٹ تھنگ. اور وہ نواز شریف ڈکٹیٹر تھا نا, ڈکٹیٹر تھا, یہ اسٹرانگ آدمی تھا. ڈکٹیٹر تھا یار, سب لوگ چپ رہتے تھے, اس کے سامنے بولتا کوئی نہیں تھا, واپس جا کے بولتے تھے. ایٹماسفیئر اور تھا. لیٹ عمران خان بی عمران خان اینڈ ہیو اے ڈیموکریٹک کلچر ان ہز پارٹی. ایک کروشل کوسچن ہے بفور دا بریک, یہ جو آپ کے 4 ایلائز ہیں, فالٹ لائنز ہیں, جی ڈی اے ہے, ایم کیو ایم ہے, پی ایم ایل کیو ہے, بلوچستان عوامی پارٹی ہے, چلے ناراضگی ہو گئی پھر دوبارہ سیٹلمنٹ ہو جائے, یہ کتنی دیر تک اس کو, یہ جو آپ نے 5 بوتلیں ہوا میں اس کو چلا کے آپ گورنمنٹ چلا؟ 2023 تک ہم نے ان کے ساتھ ساری ایگریمنٹس کی ہیں. دے آر ہیو اے 3 to 4 years ٹائم اسکیل, جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, سب کچھ ہے. اور ان کو ہم کانسٹیٹیوشن کمیٹی سے لیے بنی ہے کہ اگر کوئی چیز گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے تو وہ پہلے ہی ہم سنبھال لیں. اتنی مسلسل نیگوشیشن جاری رکھیں گے آپ پورے 4 سال 3.5 سال ہیں؟ کیا ہم سیاستدان ہیں, ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا, ہم تو خوش ہوتے ہیں. اچھا, لاسٹ آپ کو یاد ہے 2009 میں جب کہتے ہیں کہ کیانی نے انٹروین کیا لائرز موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے, اور جب تاثیر صاحب نے ہٹا دیا تھا, وہ گورنر تھے, انہوں نے گورنمنٹ ختم کر دی تھی شہباز شریف کی, تو اس وقت زرداری صاحب در حقیقت پی 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 کی گورنمنٹ لانے کی کوشش کر رہے تھے پنجاب میں, تو ان کو سینٹر بھی مل جاتا, سندھ بھی مل جاتا, پی 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 مل جاتی. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پر شاید ایک اسکیم ہے کہ پی ٹی آئی کو محدود کر دیا جائے سینٹر اور کے پی تک, سندھ ہو پی 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 کے پاس, پنجاب چلا جائے پی ایم ایل این کے پاس. پنجاب اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ہم وی ول فائٹ دس ٹوتھ اینڈ نیل اگر کسی نے اس طرح کی کوشش کرنے کی کوشش کی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ہماری پنجاب میں ہماری ایک ہی الائڈ پارٹی ہیں اور پی ایم ایل کیو, ان کے ساتھ ہماری تعلقات پہلے بھی اچھے تھے, بیچ میں کچھ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی تھی, اب ہمیں تعلقات پھر ٹھیک کر لیے ہیں اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو مینٹین کریں گے. بٹ جے کے ٹی آپ نے کان تک بات پہنچی ہوگی نا, اخباروں کی ہیڈ لائنز بھی تھی کہ پی ایم ایل نے خوشیاں منا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, نوید مسرت, نوید فتح, وہ کہتے ہیں معاملہ ٹھیک ہونے والے ہیں, بجٹ نہیں پیش کر سکیں گے یہ لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے ان کو کیا ہٹ کرے گا خواجہ آصف. لگتا یہ ہے کہ آپ کی میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو دے ہیو ٹیکن اٹ ٹو ہارٹ.
مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ایم ایل نون کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کہ وہ واپس پنجاب لے لے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وی آر ان کنٹرول, وی ہیو پرویز الہی صاحب اینڈ ہز پارٹی ود اس, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے انٹرسٹ میں بھی ہے, ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ ہم 2023 تک گورن کریں. میڈیا کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں سارے. یار دیکھیں, اٹس ناٹ این ایزی سیل. یہ کہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اتنی جلدی اتنی آرام سے نہیں بکتا, جب کمپیئر ٹو پیپل سینگ کہ یہ سب خراب ہو گیا, کل کچھ ہونے والا ہے, پرسوں یہ گر جائے گا. تو دس از ناٹ این ایزی سیل. بٹ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, لیٹ می سے اٹس پارٹ آف دا اسٹریٹجی. آئی ایم گیونگ این انٹرویو آفٹر مینی منتھس کہ تھنگز آر اسٹیبل, تھنگز ول ریمین اسٹیبل, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ پنجاب میں سیٹل گورنمنٹ میں 2023 تک وی ہیو نو ایشوز. مراد سعید صاحب ہمیں تو بہت پسند ہیں, بڑے جوشیلے, بڑے پیٹریوٹک, بڑے نیشنلسٹ, لیکن کچھ زیادہ ہی مطلب وہ یعنی جذباتی. یہ جو آپ نے فائن رکھوایا گورنمنٹ نے 10,000 2,500, یہ کیا مسئلہ کیوں پیدا کیا ہے؟ کوئی اور نہیں ان کو سمجھانے والا؟ جسٹ ٹو کلیریفائی, میں نے نیگوشیٹ یہ نہیں کیا, یہ گورنر سندھ, گورنر پنجاب اور مراد سعید نے سارے ٹرانسپورٹر کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی. دیکھیں فائن بڑھا دیا گیا, یس, دنیا ساری میں ایک باقاعدہ ایک وہ ہے ریسرچڈ ایک وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب فائن زیادہ بڑھاتے ہیں تو آپ کا کمپلائنس بہت بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ یہ بتائیں مجھے رشوت بھی تو بڑھ جائے گی نا ہماری جگہ پہ. ہمارے یہاں اسپیشل پروگرام ہے, 10,000 کا فائن ہے وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فائن بڑھنے چاہیے تھے, مگر ایک دم نہیں بڑھنے چاہیے تھے. یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے اور کمیونیکیشن منسٹری نے ان کو ابھی سسپینڈ کر دیا, اور اس کو یہ بعد میں ایک اور پالیسی بنا رہے ہیں کہ فیز وائز اس کو بڑھائیں گے, وچ از فائن, وچ از ہینڈل. آپ نے ایکسل لوڈ کی بات کی تھی بریک میں میرے ساتھ. ہاں, ایکسل لوڈ میں ہونا چاہیے, سڑکیں جو ہیں ان کے اوپر ایک خاص وزن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مگر ایشو کیا ہوا, پاکستان ایک مشکل اکنامک سچویشن سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یک دم ایکسل لوڈ کی شرط لگا دیتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹرک کے اوپر جتنا کورٹ میں گئے ہیں ٹرانسپورٹرز. نہیں, پہلے حکومت نے کیا تھا, میں بتاتا ہوں, پہلے حکومت نے کیا تھا, حکومت نے خود کیا تھا, تو یہ ٹھیک چیز ہے. مگر ہوا کیا, اب ایکسل لوڈ پہ ریسٹرکشن ہے, تو ایک ٹرک کے بجائے آپ کو اب 1.5 ٹرک چاہیے, دو چاہیے میرا. چلو 2 ٹرک چاہیے تو اور خراب ہے. 60,000 ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے, 60,000 نئے ٹرک آئیں گے تو یہ چیز ہوگی. کرنا یہ چاہیے تھا, جو پھر اب ہم کوشش کرنے کا دیں گے. آپ کہیں جی ایکسل لوڈ کی یہ لا ہے, یہ اس تاریخ سے امپلیمنٹ ہوگا. ان دا مین ٹائم تمام آپ اس کی تیاری کر لیں. کوئی دیں گے تاریخ آپ کو مزید ٹرک؟ یہ دس از واٹ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کو یوں کرنا چاہیے, یہ نہیں. اچھا, اس کے بعد امپیکٹ کیا ہوا, جب مشکل آپ حالات سے گزر رہے ہیں, اس کے اوپر سیمنٹ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, ایک آئٹم ہیوی آئٹم ہے, ایکسپورٹس ہیں, امپورٹس اپ کنٹری ہیں, آئرن ہے, اسٹیل ہے, یہ سب کے سب مہنگے ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت جب عوام پہ اتنی مہنگائی کا پریشر ہے تو آپ یہ چیزیں بھی مہنگی کر دیں. وہ تو اسٹیل انڈسٹری, سیمنٹ اور یہ آئل انڈسٹری کا کہنا صحیح ہے, لیکن آپ کو تو ایز اے گورنمنٹ کوئی نیگوشیٹڈ فارمولا نکالنا ہے نا. جی, 12 مہینے 18 مہینے رکھنے ہیں. بالکل یہ ہونا چاہیے کہ ایک نیگوشیٹڈ فارمولا ہونا چاہیے, جب تک یہ ٹرک بھی اور آ جائیں اور بزنسز اپنی ایڈجسٹمنٹ یونٹس کو کیوں نہیں انکریج جی ٹرکس مینوفیکچرنگ یونٹس کو کیوں نہیں انکریج کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب کچھ ہونا چاہیے نا. اٹ شوڈ بی اے ہولسٹک پلان. ہوا یہ کہ پاکستان بہت بڑا ہوتا ہے, ایک منسٹری تو نہیں کیا, یہ سب منسٹری نے اکٹھے ہو کے کیا تھا. ایک طرف سے ایک آرڈر آیا تھا اینڈ دیٹ ہیز ناٹ بین تھاٹ تھرو. مطلب پرائیویٹ سیکٹر سے بات کرو بھائی, آپ ٹرانسپورٹر کے علاوہ اور لوگوں سے بات کرو, ایکسپورٹر سے بات کرو. انہوں نے واویلا ڈال دیا کہ یہ آپ ہم نے مطلب ایک آپ نے ایکسپورٹ کی ہوئی ہے, ٹرانسپورٹیشن کو آپ نے ایزیوم کی ہوئی ہے, پتہ چلا اتنی بڑھ گئی, سو دین یو ہیو اے پرابلم. تو یہ چیزیں آرام سے اگر کریں گے, ایک اسٹریٹجی کے تھرو, تھاٹ تھرو کریں گے تو کم ٹھیک. اچھا, ایک ایسی اور چیز ہے جس میں آپ کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے, وہ پازیٹیو چیز ہے اور اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. میں چونکہ گیا فیصل آباد, مجھے بلایا گیا علامہ میں, تو مجھے وہاں یہ پتا چلا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کمپنیز کا, جو پنجاب گورنمنٹ اور فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی اور پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب کی بزنس کمیونٹی, یعنی پڈمک جو ہے اور جو فڈمک ہے, یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ آپ کی برین ویوز تھے 2003 میں. جی بالکل. تھی کیا برین ویو اس وقت؟ سر یہ تھی کہ میں انڈسٹریل پالیسی, مجھے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا, وہ دیکھ رہا تھا میں. تو انڈسٹری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زمین نہیں ملتی. ہاں, اور زمین پہ فراڈ ہو جاتے ہیں, 7 سال لگ جاتا ہے زمین ڈھونڈتے بزنس لگانے کے لیے. پھر جو زمین مل بھی جاتی ہے, وہاں بجلی, وہاں گیس, وہاں باقی یہ ون ونڈو آپریشن ٹائپ چیزیں کہیں پاکستان میں نہیں ملتی. ہم نے کہا جی یہ کام ہم نے کرنا ہے, میں حکومت یہ کام نہیں کر سکتی. رائٹ.
تو ایک کمپنی بناؤ جس کے اندر ہو حکومت کی کمپنی مگر مینجمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی ہو. رائٹ. اس کی بورڈ کے اوپر حکومت کے لوگ بھی ہوں مگر میجورٹی پرائیویٹ سیکٹر کی ہو. چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر سے ہو. وہ خود ہائرنگ فائرنگ کریں. یہ پھر ہم نے ایک کمپنی بنائی. ان کو پھر ہم نے پہلے کون سی بنی تھی؟ پیڈمک. اچھا. یہ جو پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سب سے پہلا انڈسٹریل زون پھر سندر میں بنا ہے. آپ جائیں سندر آپ خوش ہوں گے جا کے. ایسا پاکستان میں اور کوئی انڈسٹریل زون ہے نہیں. اچھا. اور وہاں پہ بنا. اس کے بعد فیصل آباد میں لوگ میرے پاس آئے کہ جی یہ آپ نے کمپنی پورے پنجاب کی بنائی ہے مگر فیصل آباد از بگ انف ٹو ہیو اٹس اون کمپنی. تو ہم نے وہاں فیڈمک بھی بنا دی. وہاں پہ ان کو زمین ایکوائر کر کے دی. انہوں نے کام شروع کر دیا. آج جو M3 انڈسٹریل سٹی کے نام سے مشہور ہے. نہیں پہلے انہوں نے ویلیو ایڈڈ سٹی بنائی. پہلے وہ ویلیو ایڈڈ سٹی بنی ہوئی تھی. پھر ان کو ہم نے ایلوکیٹ کر دی. اس میں امپلیمنٹیشن انہوں نے. پھر M3 بنائی. پھر M3 بنائی. اب علامہ اقبال انڈسٹریل. علامہ اقبال بنا رہے ہیں. اچھا. اب اس کے اندر ایک اور بھی ایشو. یہ جو انڈسٹریل زونز ہیں اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے چائنا سے انڈسٹریل ری لوکیشن کی کہ بہت سی انڈسٹری جو چین میں مہنگی ہو گئی ہے اس کو چین باہر نکال رہا ہے. ویتنام میں, ملیشیا میں, پاکستان میں. لیکن اس کے ساتھ آپ کو میسو ٹیکنیکل سکل اور مینیجریل سکل چاہیے تب اس سے آپ صحیح فائدہ اٹھا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو خوشی کی بات یہ ہے کہ ٹیفٹا میں علی سلمان جو آئے ہیں نئے چیئرمین ہیں. ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. وہ ٹیفٹا پنجاب کی جو ٹیکنیکل اینڈ ایجوکیشن ایک سینٹر میں بھی ہیں. اس وہ نیپ ٹیک جو ہے نا وہ بیسیکلی کریکولم وغیرہ بناتی ہے. ٹیفٹا جاوید حسن. جی ٹیفٹا کے اپنے سینٹرز ہیں. ٹریننگ کرتے ہیں. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہر انڈسٹریل کمپنی جو ہے یہ اسٹیٹ کمپنی ہر انڈسٹریل اسٹیٹ میں یہ ان کی مینڈیٹ ہے ٹو کریٹ انڈسٹریل اسکل ڈیولپمنٹ فیسلٹی. تو یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور تیزی سے ہونا چاہیے. جتنی تیزی سے آپ اسکل لوگوں میں کریں گے اتنی ان کو نوکری ملیں گی. اتنی ان کو ہائر پیڈ نوکری ملے گی. کیونکہ آپ کا انیشیل کانسیپٹ تھا. لاسٹ کوشچن ہے. آپ وہاں موجود تھے جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں ایک نیا انٹرچینج دیں M3 کے اوپر اور ہمیں M3 M4 میں ایک لنک روڈ دیں. کروائیں گے آپ لوگ وہ؟ ہو جائے گا بالکل. اس کے اوپر آلریڈی کام شروع ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور اسٹیٹ آ رہی ہے پیڈمک بنا رہی ہے. اس کو قائد اعظم بزنس پارک. وہ شیخوپورہ کے ساتھ بالکل اس کے اوپر ہے موٹر وے کے اوپر. وہاں بھی ان کو بھی انٹرچینج ملے گا.